جی السلام علیکم۔ میرا کوشچن وراثت، جی میرا کوشچن وراثت کے بارے میں کہ موسٹلی ہمارے جیسے ملکوں میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وراثت بیٹوں کی ہے، تو جیسا کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا وراثت کے مسائل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں بیٹیوں کا بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، والدین یا والد میں سے کوئی اس طرح کہہ گیا ہو کہ یہ حصہ اس جائیداد میں بیٹوں کو دیا جائے گا، تو اس کے بعد کیا بیٹیوں کا اس میں حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بعد میں کوئی سننے والا اگر اس میں تبدیلی کر دے تو بہتر ہے اس میں۔ آپ مجھے ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں۔ سسٹر ایسا ہے کہ جو وراثت ہے نا، وراثت اس میں زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان انصاف کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ زندگی میں وراثت نہیں ہے، زندگی میں برابر سے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے دی تو اس کو چاہیے کہ پھر دوسرے بیٹوں کو بھی اسی طرح دے یا دوسری بیٹیوں کو بھی اس طرح دے۔ یہاں یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ فلاں بیٹے کو یہ چیز دے دی اور فلاں بیٹے کو یہ نہ دی۔ یہاں دنیا میں یہ زندگی میں انصاف کرنا لازم ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں، اس کو وراثت نہیں بولتے، زندگی میں دی ہوئی چیزوں کو وراثت نہیں بولتے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اب اگر اس کے نام کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد ہے، اس کی کوئی سیونگ ہے، اس کا کچھ ہے، تو فوت ہونے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت بولا جاتا ہے، اور اس کا باقاعدہ اسلام میں ایک تقسیم، باقاعدہ قانون بیان کر، ہم اس سے اگلی سورۃ نساء میں اس کو پڑھیں گے بھی صحیح، کہ بیٹیوں کو بنسبت دگنا ملنا ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملنا ہے، بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں جو ہے وہ 8واں حصہ ملنا ہے، اولاد کو اتنا، سب کے باقاعدہ حصے بتا دیے۔ اور یہ فوت ہونے کے ان کے حصوں کے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ زندگی میں وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری وراثت میں سے میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، فلاں بیٹی کو، تو یہ اس کی وصیت کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، وہ ختم۔ اب فوت ہونے کے بعد مال کو اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جو اسلام نے رول بتایا۔ اس کی وصیت جو بھی کر گیا ہو وہ اسلام کے ہاں ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ اس کی وصیت جو ہے وہ صرف اور صرف پورے مال میں سے تیسرے حصے میں، وہ بھی ایسے انسان کے لیے جو قانونی طور پہ قرآن اور حدیث میں اس کا وارث نہیں بن رہا، یعنی بیٹا، بیٹی، بیوی، ماں، جو حصے دار بن رہے ہیں، ان حصے داروں کے علاوہ سے اگر وہ کسی اور مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی اور انسان کے لیے کوئی حصہ متعین کرنا چاہتا ہے تو پورے مال میں سے، پورے اس کی وراثت میں سے تیسرے حصے تک اس کو وصیت کرنے کا حق ہے، لیکن ان وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث بننے والے کے لیے وہ الگ سے وصیت کر کے اس کا حصہ زیادہ کر دے یا اس کا کم کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو زیادہ یا کم دینا چاہتا ہے تو زندگی کے اندر دے جائے، بیٹیوں کو زیادہ دے دے بیٹوں کے برابر، بلکہ زندگی میں دینا لازم ہوگا۔ ماں کو زیادہ دینا چاہتا ہے، باپ کو زیادہ دینا چاہتا ہے، بھائی کو دینا چاہتا ہے، کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو زندگی میں دے دے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں زندگی میں انصاف اور برابری مقصود ہے۔ زندگی کے اندر جو وراثت کے قانون ہیں، اب وہ فوت ہونے کے بعد جو وصیت تھی نا کہ وصیت کر کے فوت ہو، وہ اسلام میں پہلے تھی جب تک وراثت کے قانون بیان نہیں ہوئے تھے۔ جب وراثت کے حصے متعین کر دیے گئے تو اب ان لوگوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، باقی کسی کے لیے کرنی ہے تو کر سکتا ہے، مال کے تیسرے حصے تک، یا باقی اور چیزوں کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وراثت کے حصے جو ہیں فوت ہونے کے بعد وہ فکس ہوتے ہیں، اس میں اوپر نیچے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جی جی جزاک اللہ۔ میں نے یہ اس لیے پوچھا کیونکہ میں نے یہ وراثت کے بارے میں ہم لوگ کلاسز دے رہے تھے، تو میرے ابھی کویسچن میں کنفیوژن ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے، وہ نہیں پتا تھا نا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے، لیکن اچانک سے جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو 2 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 مرلے کا، یہ جتنا بھی کہا جائے اس میں اتنا حصہ اس بیٹے کو دینا ہے، اس بیٹے کو دینا ہے، اور یہ اتنا، تو
اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ نہیں، اگر دیکھیں اگر انہوں نے زندگی میں دے دیا تو اب وہ ہبہ سمجھا جائے گا، اتنا حصہ اس بیٹے کو ہوگا، اتنا حصہ اس بیٹی کو ہوگا. اگر انہوں نے زندگی میں دے دیا تو زندگی میں دے دیا کہ اتنا حصہ 10 مرلے اس بیٹی کو دے دیا، اتنا اب وہ وراثت میں شامل نہیں ہے. اب وہ پہلے سے انہوں نے دے دیا، اب وہ ان کو حصہ دیا جائے گا اگر وہ بول کے دے گئے ہیں. ایک ہے کہ ان کا جو ہے دیکھیں یہ جو کاغذی طور پہ نام لگوانا یا قانونی طور پہ کرنا ہوتا ہے یہ تو ہمارے دنیا کے ثبوت کے لیے ہے، لیکن اگر وہ زبان سے دے گئے کہ انہوں نے بول دیا زندگی فوت ہونے سے پہلے کہ اس گھر کا 10 مرلے کا مکان اس کا ہے، 5 مرلے اس کے ہیں، اور یہ زندگی میں انہوں نے دے دیا تو اس کو ہبہ بولا جاتا ہے. ہبہ کا لفظ بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہبہ کا مطلب ہوتا ہے دینا. وہ انہوں نے دے دیا. اگر وہ یہ کنفرم ہو گیا کہ فوت ہونے سے پہلے وہ اپنی جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹے کو دے دیا تھا تو اب وہ وراثت میں بعد میں تقسیم نہیں ہوگا. الا یہ ہے کہ وہ انہوں نے بات کر رہے تھے لیکن دیا ابھی نہیں تھا، بات کر رہے تھے لیکن ان کا دینا مقصد دیا ابھی نہیں تھا. اب اگر ایسی صورت میں اس کو معلق کر کے کنفرم کیے ہوئے بغیر وہ فوت ہو گئے تو پھر وہ سب چیزیں وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم ہوں گی جو وراثت ہے. جی جزاک اللہ خیر کثیر. جی السلام علیکم.